بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى أن قالوا أبعث الله رسولا. أبعث الله. أبعث الله. أبعث الله. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل لو كان. पिछली आयत पढ़ी है, पिछली आयत एक आयत है ना, पढ़ लो ना, वो भी रो रह जाएगा ना, फिर अभी शुरू हुई है। मिनस समाई पढ़ लो। मलकर रसूला। قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم قیامت نہیں ہے، پنجابی چھوڑو، قیامتی. مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. لمبعوثون خلقا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم
وجعل لهم أجلا لا ريب فيه وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. وغيرہ پڑھ یار وجعل لهم أجلا لا ريب فيه ایسا چلا یار نال الظالمون إلا كفورا. اس کے قرآن پہ پڑھ. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. قل لو أنتم تملكون لو کو لمحہ نہیں کریں گے بھائی، قل لو أنتم اتنا لمحہ کریں گے. جب اس پہ وقف کریں گے پھر اس تک جائز ہوگا. یہ حروف لین ہے، اس کو درمیان میں لمحہ نہیں کرنا. آخر میں جیسے ہوتا ہے خوف، لیکن وقف میں بھی اس کو لمحہ نہ کرنا بہتر ہے. خوف کو خوف پڑھنا مطلب ہے جائز ہے تجوید کے لحاظ سے، لیکن مناسب جائز پسندیدہ نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے وقف سے پہلے آئے گا تو اس کو لمحہ کیوں کریں گے بھائی؟ سمجھ آئیے بات. حروف لین کو لمحہ نہیں کریں گے. لو انتم قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وكان الإنسان كتورا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل اسرائیل سین پہ قلقلہ اس نہیں ہوگا. اسرائیل اذ جاءہم فقال له فرعون انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا. إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. اس جاءہم سے پڑھا ہے، اس جاءہم سے پڑھا ہے آپ لوگوں نے، چھوڑا تو نہیں لفظ بھی. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. يا فرعون يا فرعون مسحورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. فأراد أن يستفزهم فأراد لما نہیں کرو ہمت کی طرح آگے. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة بكم لفيفا.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا مکتب دے دو اس کو مکتب تب وہ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين قل آمنوا به ولا تؤمنوا إن الذين قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله किधर तक पढ़ा मैं إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدون الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سجد وجه للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. ये कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए ताकि लोगों को याद रहे कि सजदा क्या है, वाजिब है, और प्रैक्टिकल भी लोगों को पता लगे हम कर रहे हैं. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى أيام تدعوا فله الأسماء الحسنى. पढ़ना भाई. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. رواه أبو داود الترمذي والنسائي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. إشكال المصابيح باب سجود القرآن الفصل الثاني. हो जाइए. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل
قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ولم يكن له ولي من الذل وكبره ذل نہیں ہے ذلی لی باریک باریک پڑھنا ہے گرائیں نہیں پڑھنا گرائیں لی لمحہ بھی نہیں کریں گے لمحہ نہیں کریں گے صدق اللہ العظیم صدق اللہ اسی کے ساتھ ہماری صورت کون سی بنی اسرائیل مکمل ہوئی الحمدللہ اب ترجمہ بھی اس کا آیت نمبر کہاں سے بھائی آیت 94 سے ٹھیک ہے اور جب ان لوگوں کے پاس سے وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا اور جب ان لوگوں کے پاس ہدایت کا پیغام آیا تو ان کو ایمان لانے سے ایسی بات نے روکا کہ وہ کہتے تھے کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے جس طرح دوسری مبتدین بولنے قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہی اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو بے شک ہم آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر ان پر اتار دیتے مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی جنس سے ہو رسولا منہم اس کی طرف وہ بھیجا جا رہا ہے تاکہ وہ ان کی فطری ضروریات کو سمجھ کر اور ان کی نفسیات سے واقف ہو کر ان کی رہنمائی کرے کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان ہونا قابل اعتراض نہیں بلکہ حکمت کے عین مطابق ہے اگر دنیا میں فرشتے آباد ہوتے تو بے شک ان کے پاس فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا جاتا سمجھ آئی نہیں گل دنیا میں انسان رہتے ہیں نا انبیاء بھی کیا ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں بشر قرآن کہہ رہا ہے بشر ہوتے ہیں اگر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں کا فرشتہ نبی ہوتا جنوں کا جن نبی ہوتا لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کے نبی ہیں یہاں پہ بہت بڑی قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا سیدھا ہو گئے بیٹا کہہ دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے کافی ہے بے شک وہ اپنے پرندوں سے پوری طرح باخبر ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جہنم كلما خبت زدناهم سعيرا اور جسے اللہ ہدایت دے وہی صحیح راستے پر ہوتا ہے اور جن لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دے تو اس کے سوا تمہیں ان کے کوئی مددگار نہیں مل سکتے اور ہم انہیں قیامت کے دن منہ کے بل اس طرح اکٹھا کریں گے کہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے اللہ انسانوں کو پھینک کر پتھروں کو پھینک کر ٹھیک ہے جی ذالک جزاؤہم بأنہم کفروا بآیاتنا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا اور یہ کیا تھا کہ کیا جب ہم مر کر ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا پھر بھی ہمیں نئے سرے سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا ہم جائی نے آج کل ہندواں نواں کام آسانی کی تھی پہ نا اتنے مردے مرنے کے لکڑیاں جلاساں یہ وہ نہ پہلے ہی مشین جی بڑائی نہیں کرو مگ اتنے من دینا جس طرح ککڑیاں نہیں پا دینا مشیناں میں تلی بھی وہ تو بیچارہ تلی نہ کہ وہ خاکستر کیا ہونا بالکل چورا چورا سے بھی اس کا بن جاتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بچ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس سیمپل موجود ہے روح موجود ہے اللہ تعالیٰ تمہارا زندہ کریں گے اور تمہارا جہنم میں جلنا پڑے گا لہذا دنیا میں بھی آگ میں نہ جلو اور آخرت میں بھی بچو ہم مجائی نے کال ہندو اللہ تساں ہدایت نصیب فرماوے سچائی کا راستہ پڑھو اسلام کا پڑھو ڈاکٹر ذاکر نائک کو اپنے ملک سے نکال دیا تم نے ظالموں اس کی قدر نہ کی تم نے ہندوؤں لاکھوں کروڑوں ہندو مسلمان ہوئے ٹھیک ہے جی ملیشیا نے ان کو پناہ دی ملیشیا میں بہرحال اولم یروا ان اللہ الذی
خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجرا لا ريب فيه فابى الظالمون الا كفورا۔ بھلا کیا انہیں نہیں اتنی سی بات نہیں سوجی کہ وہ اللہ جس نے سارے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے آدمی پھر سے پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک ایسی میعاد مقرر کر کی ہے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں، پھر بھی یہ ظالم انکار کے سوا کسی بات پر راضی نہیں۔ قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا۔ اے پیغمبر ان کافروں سے کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے کہیں تمہارے اختیار میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور ہاتھ روک لیتے، اور انسان ہے ہی بڑا تنگ دل، خرچ نہیں کرنا ڈرتا ہے بندہ، کم ہو جائیں گے پتہ نہیں بھوکا مر جائیں۔ رحمت کے خزانوں سے یہاں مراد نبوت عطا کرنے کا اختیار ہے۔ کفار مکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ یہ مکہ یا طائف کے کسی بڑے آدمی کو کیوں نہیں دی گئی، گویا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کسی کو نبوت ہماری مرضی سے دینی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اگر نبوت عطا کرنے کا اختیار تمہیں دے دیا جاتا تو تم اس میں اسی طرح بخل سے کام لیتے جیسے دنیوی دولت کے معاملے میں بخل کرتے ہو، یہ خرچ ہونے کو کے ڈر سے کسی کو نہیں دیتے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لِفِرْعَوْنَ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں دی تھیں۔ یرحمک اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی۔ کتنی نشانیاں؟ 9 یاد رکھنی ہیں۔ اب بنو اسرائیل سے پوچھ لو، بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، بنو اسرائیل بھی آتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ جب وہ ان لوگوں کے پاس گئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ تمہارے بارے میں میرا تو خیال یہ ہے کہ کسی نے تم پر جادو کر دیا ہے، سمجھ آئی نا۔ ایک صحیح حدیث میں 9 نشانیوں کی تفسیر خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ 9 احکام تھے: شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، کسی پر جھوٹا الزام لگا کر اسے قتل یا سزا کے لیے پیش نہ کرو، جادو نہ کرو، سود نہ کھاؤ، پاک دامن عورتوں پر بہتان نہ باندھو، اور جہاد میں پیٹھ دکھا کر نہ بھاگو۔ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یاد رکھنا ہے بھائی، کام کی چیزیں، ٹھیک ہے جی۔ کتنی نشانیاں؟ 9، یعنی یہ 3 روایتیں ہیں۔ احادیث میں جب وضاحت آ گئی تو یہ تفسیر قرآن کی حدیث بالتفسیر بالحدیث ہو گئی، سمجھ آ گئی بات کہ نہیں سمجھ آ گئی؟ تو اس میں پھر کسی کی رائے کی نہیں ہے نا۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مسبورا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ ساری نشانیاں کسی اور نے نہیں، آسمانوں اور زمین کے پروردگار نے بصیرت پیدا کرنے کے لیے نازل کی ہیں، اور اے فرعون تمہارے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ تمہاری بربادی آنے والی ہے۔ کیسا جواب دیا انہوں نے کہا مسحورا، آپ نے فرمایا مسبورا، عربی سمجھتے ہو؟ مسحورا، انہوں نے کہا جادو کیوں ہے؟ انہوں نے کہا مسبورا، تیری خیر نہیں ہے، نبی کے بارے میں ایسے کہتے ہو، وہی ذات دکھا رہے ہیں وہ۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا۔ پھر فرعون نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ان سب بنو اسرائیل کو سرزمین سے اکھاڑ پھینکے، لیکن ہم نے اسے اور جتنے لوگ اس کے ساتھ تھے ان سب کو کیا کیا؟ غرق کر دیا۔ کیا مطلب؟ کس طرح؟ ڈبو دیا نا، پتہ ہے نا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ فرماتے ہیں کہ 28 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، نام آیا ہے، واقعہ تفصیل کے ساتھ مختلف جگہ پہ آتا رہتا ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں سمجھ آئی؟ اور اس کے بعد بنو اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے حاضر کر دیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق ہی کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ اترا ہے، اور اے پیغمبر ہم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ صرف اس لیے بھیجا ہے کہ تم نافرمان برداروں کو خوشخبری دو اور نافرمانوں کو خبردار کرو۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ قرآن کھول کے توجہ فرماؤ، میں دوبارہ بھی تلاوت کر رہا ہوتا ہوں، 2 دفعہ تلاوت ہوتی ہے، آپ کو فائدہ نہیں مدثر؟ آپ لوگ بھی قرآن کھولا کریں، یہ کوئی درس نہیں ہونا بھائی، قرآن نہ سبق کیوں نہ بھائی، سمجھ آئی نا گل؟ توجہ فرمائے، اپنے سبق پہ انگلی رکھیں۔ آپ ترجمہ نہیں آتا، قرآن 2 دفعہ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، سمجھ آئی؟ ایک دفعہ ترتیل سے اور دوسری دفعہ حدر، سمجھ لو اس کو۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔
اور ہم نے قرآن کے جدا جدا حصے بنائے تاکہ تم اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ کتنے سال نزول کا کتنا سال ہوا؟ 23 سال میں اترا ہے نا، تھوڑا تھوڑا جو اترا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ اس سے پہلے 2 نزول ڈائریکٹ ہوئے، مطلب ایک ہی دفعہ۔ کدھر سے؟ لوح محفوظ میں ہوا، پھر وہاں سے آسمان دنیا میں۔ لوح محفوظ سے پہلے اللہ ہی کے پاس تھا۔ قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا۔ کافروں سے کہہ دو کہ چاہے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جب یہ قرآن ان لوگوں کے سامنے پڑھ جاتا ہے جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا، وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ سجدے کی تلاوت ٹھیک ہے جی۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا پروردگار، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ تو پورا ہی ہو کر رہتا ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں تورات اور انجیل کا علم دیا گیا تھا، چونکہ ان کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دی گئی تھی، اس لیے ان کے مخلص لوگ قرآن کریم کو یہ سن کر کہتے تھے، کیا ہے اپنا قرآن لے آؤ، خاموش رہیں۔ اس لیے ان کے مخلص لوگ قرآن کریم کو سن کر یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر زمانے میں جس کتاب کے نازل کرنے اور جس پیغمبر کو بھیجنے کا وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہو گیا۔ مجھے آج بھی ایک نسخہ موجود ہے، وہ چھپاتے ہیں، صحیح ہے، انجیل وغیرہ جو بھی ہیں اوریجنل پڑی ہوئی ہے، ہدایت پانے والے پا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ چھپاتے ہیں کیونکہ ہماری پھر حکومت ختم ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی۔ موجود ہے، ساری کچھ ختم نہیں ہوا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، یعنی ایک اس کا آیا تھا لڑکے کا ویڈیو وغیرہ، اس نے سارا بتایا تھا بھائی یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، میں نے پڑھی ہے اور میں اسے اللہ نے ہدایت دی، اور سمجھ آئی نا۔ یہ بڑے بڑے جب بوڑھے بوڑھے ہوتے ہیں نا، ان کے پادری مادری پتہ ہوتا ہے سارا کچھ، ایمان لاتے ہیں اور کچھ ہدایت جن کی نہیں ہوتی۔ یہ والی آیت ہے، جب پڑھیں گے نا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، یہاں جب یہ آیت پڑھیں گے تو کیا کریں گے؟ سجدہ سننے والا پڑھنے والا کرے گا، اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بال گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے دلوں کی عاجزی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ آیت سجدہ، یہ سجدہ تلاوت کی آیت ہے۔ یہ آیت جب بھی عربی زبان میں پڑھی جائے سجدہ کرنا واجب ہے، البتہ صرف ترجمہ پڑھنے سے یا دل میں زبان ہلائے بغیر پڑھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ 3 مسئلے سمجھ آ گئے؟ یہ بار بار لکھا ہوتا ہے، تو اس کی دعا اس قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے، جو سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں سجدے میں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور آگے اس قرآن میں دیکھیں وہ سجد وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، کچھ جگہ پہ اس سے آگے بھی الفاظ ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین وغیرہ، یہ جو لکھے ہوئے رواہ احمد والترمذی والنساء وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح، حدیث حسن صحیح، مشکات المصابیح باب سجود القرآن الفصل ثانی۔ تو یہ بھی یاد ہونی چاہیے آپ کو، نہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنی چاہیے۔ کیا طریقہ ہوگا؟ اللہ اکبر بول کے سجدہ کریں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن یہ والی اس کے بعد پڑھنی ہے، 3 دفعہ پڑھنے کے بعد، یہ یاد رکھنا۔ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد یہ والی اگر یاد ہو جاتی ہے، یاد کر لیں، وہ پڑھنی ہے۔ اگر ویسے یاد نہیں ہوتی کسی کو تو سبحان ربی الاعلیٰ کرنا، پھر کھڑے ہو جانا ہے، نہ جاتے وقت ہاتھ اٹھانے ہیں، نہ آتے وقت کوئی سلام جہاں پھیرنا ہے۔ سمپل سجدہ اس کو لوگوں نے مشکل بنا دیا، ٹھیک ہے، آسان سا کیا ہے؟ اس طرح نماز کے لیے سجدے میں جاتے ہوئے تو رکن کی تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اللہ اکبر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے بھی کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عذر نہ ہو، ٹھیک ٹھاک بندہ ہے، تکڑا بندہ ہے، تو پھر کھڑا ہو کے سجدہ کرے، پھر کھڑا ہو جائے۔ اور یہ نہیں کہ قرآن پڑھا ادھر ہی قرآن کے اوپر سجدہ کر دی، یہ سجدہ نہیں ادا ہوگا۔ کچھ لوگوں کو جہالت ہے، عورتیں وغیرہ کرتی ہیں اس طرح، سجدہ نہیں ہوا، سمجھ آ گئی؟ تو اس طرح کوشش کرنی چاہیے۔ وقت بھی دیکھیں، اب بالکل عین زوال کا وقت ہے، زور سے پہلے کچھ وقت زوال کا ہوتا ہے، جیسے کیلنڈروں میں لکھا ہوتا ہے، اس وقت نہیں کرنا سجدہ، عین بالکل سورج غروب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، تو سجدہ اس وقت بھی نہ کریں، اور نماز بھی اس وقت منع ہے، کیونکہ نماز میں سجدہ ہے، لہذا سجدہ نماز کے اندر ہوتا ہے، تو سجدہ بھی نہ کریں، ٹھیک ہو گیا؟ اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا۔ کہہ دو کہ چاہے تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی اللہ کو پکارو گے ایک ہی بات ہے، یا رحمان کہو یا رحیم کہو یا اللہ کہو یا ٹھیک ہے جی، جو بھی اللہ کے صفاتی نام ہیں پکار سکتے ہو، ایک ہی بات، کیونکہ تمام بہترین نام اسی کے ہیں۔ اور تم اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل راستہ اختیار کرو۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ عرب کے مشرکین اللہ تعالیٰ کے نام رحمان کو نہیں مانتے تھے، چنانچہ جب مسلمان یا اللہ یا رحمان کہہ کر دعا کرتے تو وہ مذاق اڑاتے تھے، وہ کہتے تھے ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے اور دوسری طرف دو خداؤں کو پکار رہے ہو، ٹھیک ہے جی، کیسے کیسے اعتراض ہیں، سمجھ آئیے۔ آج کل بھی اعتراض اس قسم کے وہ والے ہوتے ہیں جو قرآن پاک میں آتے ہیں کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تعالیٰ، یعنی یہ ان کا قول ہے، عیسائیوں کا قول کیا ہے، ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اس آیتوں کو توڑ موڑ کے آدھا حصہ مسلمان جو ہمارے کالجوں اسکولوں میں ہیں ان کو عیسائی جو ٹرین یافتہ ہوتے ہیں وہ پیش کرتے ہیں، یہ دیکھو جی تمہارے قرآن میں لکھا بھائی اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے، تم کیوں نہیں مانتے؟ مریم کو مانو، عیسیٰ کو مانو، ان کو بھی خدا مانو، یہ سب خدا ہیں۔ یہ ہوتے ہیں اس طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے بھائی، ان کی مشینری ہوتی ہے ان کی باقاعدہ۔ ہمارے ہاں تو سال کے لیے کوئی چلا جاتا ہے، 7 مہینے چلہ کے لیے جاتا ہے، ان کے ہاں 10 سال کے لیے وقف ہیں، ان کو تنخواہیں ملتی ہیں نا، ہمارے ہاں تنخواہیں تو نہیں ملتی نا، اپنا مال جان وقت لگا کے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور وہاں خبیث قادیانی بھی پہنچے ہوتے ہیں اور یہ دوسرے عیسائی وغیرہ بھی پہنچے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا تو کام پیسوں کا بھی ہے نا، مقصد مسلمانوں پہ حملہ کرنا ان کا، سمجھ آ نہیں کر۔ ایک جلنے ٹھیک، جزاک اللہ حافظ۔ دوسری طرف دو خداؤں کو پکار رہے ہو، ایک اللہ کو اور ایک رحمان کو۔ اس آیت میں ان کے لغو اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اللہ اور رحمان دونوں اللہ ہی کے نام ہیں، بلکہ اس کے اور بھی اچھے اچھے نام ہیں جنہیں اسماء الحسنہ کہا جاتا ہے۔ قرآن میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، جب اللہ نے خود نام بتایا اور اس کے نام سے پکارنا بھی بتایا تو پھر تمہارا اعتراض فضول ہے۔ ان میں سے کسی بھی نام سے اس کو پکارا جا سکتا ہے، اس سے عقیدہ توحید پر کوئی حرف نہیں آتا۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، بل نماز میں جب بلند آواز سے تلاوت کی جاتی ہے تو مشرکین شور مچا کر مذاق اڑاتے اور اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ بہت اونچی آواز سے تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یوں بھی معتدل آواز زیادہ پسندیدہ ہے۔ جی بعض حضرات قاری ہونے نہ ہو الحمدللہ رب العالمین پوری مسجد گونجنی پڑی، ایسے بھی نہیں کرنا ہے۔ اور بار ہمارے بچے ماشاءاللہ ان کی سنت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، شور مچا رہے ہوتے ہیں، خلل ڈال رہے ہوتے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں، وہ سمجھ آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ پیچھے بھی جو آگے شور ڈال رہے ہیں ان کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، مسلمانوں والا کام نہیں کر رہے۔ مسلمانوں والا کام ہے آرام سے پڑھیں، تلاوت کریں، تیز نہ کریں، بہت اونچی چیخ کے نہ کریں۔ آج کل تو ضرورت ہی نہیں ہے، مائک نے سارا مسئلہ حل کر دیا، سمجھ آئی نہیں گل۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور کہو کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے نہ کوئی بیٹا بنایا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے، اور نہ اسے عاجزی سے بچانے کے لیے کوئی حمایتی درکار ہے، اور اس کی ایسی بڑائی بیان کر لی، ایسی بڑائی بیان کرنے کا اسے حق حاصل ہے۔ بہت سے کافروں کا یہ خیال تھا کہ جس ذات کا نہ کوئی بیٹا ہو اور نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہو وہ تو بڑی کمزور ذات ہوگی، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اس آیت نے واضح فرما دیا کہ اولاد اور مددگار کی حاجت اس کو ہوتی ہے جو کمزور ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی قوی ہے کہ اسے کمزوری دور کرنے کے لیے نہ کسی اولاد کی ضرورت ہے، نہ کسی مددگار کی حاجت ہے۔ اس نے تو نبی کو بھی ایسا بنایا ہے، ایک ایک نبی کے اندر 40 جنتی نوجوانوں کی طاقت ڈال دی ہے، تو وہ کیسے کمزور ہو سکتا ہے؟ سمجھ آئیے۔ یا ایھا الناس وانتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی واللہ الغنی الحمید، ہم سب اے انسانوں تم فقیر ہو، میرے در کے فقیر ہو، میں غنی ہوں، غنی ہے، والقوی العزیز ہے، کیا ہے؟ قوی ذات ہے۔
اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوئی انشاءاللہ سورہ کہف کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. تلاوت ترجمہ کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم.